بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ جل شانہ کے لیے اور درود پاک حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آج مجھے جلدی ہے، میری ایک ابھی جو صبح کے پروگرام ہوتے ہیں مارننگ شو ایک ٹی وی چینل میں نے جانا ہے، مجھے جلدی ہے، لیکن میں آپ لوگوں سے جو وعدہ کیا ہوا ہے کہ میں روزانہ آلموسٹ آپ کو ایک ضروری میسیج ضرور بھیجوں گا، تو وہ میں ریکارڈ کرا دوں جلدی۔ آپ قرآن پاک میں سورہ ہے جس میں اللہ جل شانہ نے فرمایا قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ اے میرے محبوب، آپ اعلان کر دیجئے کہ میں اکیلا ہوں، اللہ الصمد، میں بے نیاز ہوں۔ اچھا، جب آپ اللہ پاک نے اعلان کر دیا کہ میں اکیلا ہوں اور میں بے نیاز ہوں، پھر روزانہ ایک آپ اذان کی آواز سنتے ہیں، اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح۔ یعنی جو مؤذن ہے ایک دن میں 5 دفعہ ہمیں بلاتا ہے اور اللہ کی اسی بات کو بار بار کہتا ہے کہ اللہ بڑا ہے، اللہ بڑا ہے، اللہ بڑا ہے، اللہ بڑا ہے، اور اسی میں کامیابی ہے۔ آجو نماز کی طرف، آجو نماز کی طرف۔ اب نماز میں کیا ہوتا ہے کہ ہمارا اللہ سے رابطہ بنتا ہے، ہم اللہ سے بات کر سکتے ہیں، ہم اللہ سے اپنی پریشانیاں، اپنی خواہشات شیئر کر سکتے ہیں جو کسی سے بھی نہیں شیئر کر سکتے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو زندگی میں ضروری چیز ہے وہ ہے ایک جو چیز آپ کرنا چاہ رہے ہیں اس کو زندگی میں ایک دن میں کم از کم بھی 5 دفعہ تو کریں نا۔ میں اگر ہمارا جو ایشیا ہے اس کی اگر اگزامپل لوں اور اسپیشلی مسلمانوں کی اگزامپل لوں تو میں سمجھتا ہوں ان کے لیے تو اور کسی بات کی ضرورت ہی نہیں ہے کامیاب ہونے کے لیے۔ جو ہمارے آقا دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کی زندگی کو صرف پڑھ لیں آپ کامیاب ہیں، ان کے اوپر عمل شروع کر دیں آپ کامیاب۔ بزنس میں بھی اسی کو ہم نے امپلیمنٹ کرنا ہے، بیسیک مسلمان ہم نے اسی کو امپلیمنٹ کرنا ہے۔ اور بزنس میں جو آج کا جو ضروری چیز ہے، اسی بات کو میں آگے لے کے جانا چاہ رہا ہوں کہ آپ لوگوں نے یعنی کامیاب ہونے کے لیے جیسے ایک ہی بات کو 5 دفعہ دن میں دہرایا جاتا ہے اور اس میں شک نہیں ہے اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ کو ہمارے کہنے نہ کہنے سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا، یہ صرف ہماری بھلائی کے لیے کہا جاتا ہے، ہمیں ریمائنڈر دیا جاتا ہے کہ آپ نے کامیاب ہونا ہے تو ایک کام کو کم از کم دن میں 5 دفعہ اپنے آپ کو ریمائنڈر دو، 5 دفعہ، کم از کم 5 دفعہ۔ اور اس میں نماز میں پھر آگے ہر رکعت میں ہم ریمائنڈر دیتے ہیں۔ تو بزنس کو جس چیز میں بھی آپ لوگ کامیاب ہونا چاہتے ہیں اس میں سب سے ضروری چیز ہے کہ اس کو آپ نے روزانہ کرنا ہے اور اس کا ریمائنڈر 5 دفعہ اپنے آپ کو بتانا ہے کہ میں نے اس کام کو کرنا ہے۔ جیسے ہم اگر بزنس کی بات کر رہے ہیں تو آپ نے جو آپ کا بزنس ہے اس کے اوپر روزانہ جو ہے کوئی 5 دفعہ جو آپ کا ضروری کی فیکٹر ایریا ہے، کی ورکنگ ایریا ہے، اس کو 5 دفعہ روزانہ اپنے آپ سے پوچھنا ہے کہ کیا اس کے اوپر میں نے کام کیا ہے۔ آج ہم جس کی بات کریں گے، پہلے بھی میں نے سیلز پہ بات کی تھی، بزنس جو ہے ود آؤٹ سیلز از نتھنگ، بزنس ود آؤٹ سیلز از نتھنگ۔ بڑی فیکٹری ہو، بڑی انڈسٹری ہو، درمیانی ہو، چھوٹی ہو، سب کے لیے کوئی آپ کی ٹینجیبل پروڈکٹ ہے، انٹینجیبل پروڈکٹ ہے، سب کے لیے سیلز ضروری ہے۔ اور سیلز کے لیے میں نے پہلے 2 باتیں کی تھیں، ایک اور اس میں اضافہ آج کروں گا۔ پہلے میں نے بات کی تھی کہ آپ نے نیا پروڈکٹ لے کے آنا ہے، آپ کا پروڈکٹ مناپلی والا ہونا چاہیے، کسی اور کے پاس نہیں ہونا چاہیے۔ اور دوسری بات جو ہے آج جو میں بتا رہا ہوں وہ آپ نے پروڈکٹ کی اویلیبلٹی انشور کرنی ہے، پروڈکٹ کی اویلیبلٹی انشور کرنی ہے۔ اور تیسری جو بات ہے وہ آپ نے پروڈکٹ کو اویلیبل کرنا ہے لو پرائس کے اوپر، کوئی اور نہ دے سکو اس پرائس کے اوپر۔ یہ بڑا ہی ضروری ہے، بڑا ہی ضروری ہے۔ اور جو میں ایک اور کام کی بات آج آپ کو بتا دوں، کل میری میٹنگ ہوئی ایک بہت بڑی کمپنی کے ڈائریکٹر سے، تو انہوں نے ان کا ایک بلینز کا برانڈ ہے بڑا، تو انہوں نے کہا کہ ارشد بھائی آنیسٹلی ہم فار لاسٹ 5 ایئرز اس برانڈ کو لاسٹ پہ سیل کر رہے ہیں اور ہر سال کم از کم بھی 2 سے 3 بلین روپیز کا ہم لاس کرتے ہیں۔ یعنی وہ پروڈکٹ جو ہے وہ اپنے برانڈ کو لاسٹ پہ بیچ رہے ہیں۔ اچھا، وہ لاسٹ پہ کیوں بیچ رہے ہیں کہ کوئی اور
اس میں انٹر نہ ہو سکے، وہ اس لو پرائس پہ دے رہے ہیں کہ کوئی اور کسی کی کاسٹ آف پروڈکشن جو ہے، کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس ہی وہ نہ ہو کہ اس پروڈکٹ کو ہمارے ساتھ آگے کمپیٹ کر سکے، لیکن اس پروڈکٹ کے ساتھ وہ ایسا کمبینیشن بناتے ہیں کہ جہاں پہ جو ان کا کسٹمر ہے، جو ڈیسیژن میکر ہے، جس کو اس پروڈکٹ کی ضرورت ہے، اس کو 5 پروڈکٹ وہ ان کا انتظار کر رہا ہوتا ہے کہ یار کب اس کمپنی کے لوگ آئیں گے، تو وہ اس کو 5 پروڈکٹ اور بتا دیتے ہیں جس میں ان کی بہت زیادہ پروفٹ ہوتی ہے، بہت زیادہ. یہ دیٹ از ویری امپارٹنٹ کہ اس میں ان کی بہت زیادہ پروفٹ ہوتی ہے. وہ پروڈکٹ جو ہے کسی اور کو وہ انٹر نہیں ہونے دیتے جس میں وہ برانڈ لیڈر ہیں، جس میں جو ان کا اپنا سب سے بڑا برانڈ ہے، اس میں کسی اور کو وہ انٹر ہی نہیں ہونے دے رہے ڈیو ٹو ایک تو آپ کے کنزیومر یا کسٹمر کی نیڈ، اس کی نیڈ ہے ہی ہے، اور دوسرا جو ہے وہ اس کی پرائس ایسی ہے کہ کوئی اور بنا کے دے ہی نہ سکے. میں یہاں پہ برانڈ کا نام نہیں لینا چاہ رہا، بہت بڑا برانڈ ہے کہ وہ لاس پہ بیچ رہے ہیں اور کوئی دوسرے جو پروڈکشن کر کے اس کو اس ریٹ پہ بیچ نہیں سکتے. آخری بات اس میں ایڈ کروں، جو آپ کی سیلز ٹیم ہے، جب وہ لوگ آپ کی سیلز کرنے جاتے ہیں تو ان کو جو ہے 3 چیزیں جو ہے 3 لوگوں سے ان کا واسطہ پڑتا ہے. ایک، آپ کی جتنی بڑی کمپنی ہو یا چھوٹی ہو، جیسا بھی بزنس ہو، آپ کا ایک ڈسٹریبیوٹر ہوتا ہے اور ایک جو ہے آپ کا کنزیومر ہوتا ہے. اور یہ جو لوگ ہیں آپ کے ڈسٹریبیوٹر اور کنزیومر، اور تیسرا آپ کا جو آؤٹ لیٹ ہے، یہ لوگ آپ کے لیے بڑے امپارٹنٹ ہیں. ان کو جو آپ کی سیلز ٹیم ہے، میں ان کو یہ ریکویسٹ کروں گا، ایڈوائز دوں گا، سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ آپ نے کبھی جا کے سیلز کی بات نہیں کرنی، آپ نے ان سے ریلیشن ڈیولپ کرنے ہیں. آپ کا جو ڈسٹریبیوٹر ہے اس سے بھی آپ نے ریلیشن ڈیولپ کرنے ہیں. آپ کا جو ڈیسیژن میکر ہے، لائک ہم فارماسیوٹیکل کی بات کریں چونکہ میرا فارماسیوٹیکل کا بزنس ہے، تو ہمارا ڈسٹریبیوٹر جو ہے وہ بھی اس لیے اہم ہے کہ اس نے اویلیبلٹی کرنی ہے، اویلیبلٹی انشور کرنی ہے. اور ہمارے لیے ڈاکٹر اہم ہے کہ ڈاکٹر جو ہے اس نے ڈیسائیڈ کرنا ہے. اور تیسرا جو ہے ہمارے لیے جو میڈیکل سٹور ہے وہ اہم ہے کہ وہ ہمارا جو پروڈکٹ ڈاکٹر کی پرسکرپشن ہے وہ اس کو چینج نہ کرے. ڈاکٹر جو میڈیکل سٹور ہے وہ بھی ہمارا پروڈکٹ ہی اس کو جو پیشنٹ ہے اس کو دے. تو سب سے پہلی بات، اگر میں فارماسیوٹیکل کی بات کروں تو آپ کا پروڈکٹ وہ ہونا چاہیے جو آپ کی پیشنٹ کی ان ایکچوئل نیڈ ہے. آپ نے کوئی ڈسیو نہیں کرنا، آپ نے کسٹمر کی جو جینوئن ضرورت ہے اس کے مطابق اپنا مونوپلی پروڈکٹ بنانا ہے. پیشنٹ کو ایسی سولوشن پرووائڈ کرنا ہے کہ اس کے پاس کوئی آپشن نہ ہو اور اس کے اوپر پہ ڈاکٹر کنونس ہو، ڈاکٹر کو بھی پتا ہو کہ اس کے علاوہ پیشنٹ کی کوئی ویلفیئر نہیں ہے. یعنی آپ کے ڈاکٹر کے ساتھ بھی آپ کا پروڈکٹ ایسا ہو، آپ کی پرائس ایسی ہو، آپ کی اویلیبلٹی، اور پھر ان لوگوں سے آپ کا جو ریلیشن ہے، آپ کا ڈسٹریبیوٹر ہے، آپ کا ڈاکٹر ہے، اور آپ کا جو آؤٹ لیٹ یا میڈیکل سٹور ہے، ان لوگوں سے آپ کا بہت ہی اچھا ریلیشن ہونا چاہیے. اس کے لیے ٹرسٹ بلڈنگ ضروری ہے، اور ٹرسٹ بلڈنگ جو ہے اس کے لیے ٹائم چاہیے ہوتا ہے. اب اگر آپ پہلی دفعہ بھی کسی بھی آپ اپنے کسٹمر سے ملنے گئے ہیں، آپ ڈسٹریبیوٹر سے ملنے گئے ہیں، آپ ڈاکٹر سے ملنے گئے ہیں، یا آپ جس بھی بزنس میں ہیں اس کے کسٹمر سے ملنے گئے ہیں، تو آپ نے پہلی میٹنگ میں بالکل بھی اپنے پروڈکٹ کی بات نہیں کرنی. آپ نے صرف ریلیشن بلڈنگ کے اوپر، ٹرسٹ بلڈنگ کے اوپر بات کرنی ہے. اور آپ نے کوشش کرنی ہے اس کے ساتھ کوئی کھانا رکھ لیں، کوئی چائے رکھ لیں، اور کوشش کریں اس کا وقت بھی ضائع نہ ہو. جو ضروری انفارمیشن ہے اس کے لیے ضروری ہے وہ اس کو ضرور پاس کریں. آپ کا پروڈکٹ اس کے لیے کیوں ضروری ہے، آپ نے اس کے اوپر انڈائریکٹ بات کرنی ہے، ڈائریکٹ بات نہیں کرنی. اس کو سینسٹائز کرنا ہے کہ یہ پروڈکٹ آپ کے لیے کتنا ضروری ہے. اگر ڈاکٹر سے بات کر رہے ہیں تو آپ کا اگر مونوپلی پروڈکٹ ہے، پرائس بھی کم ہے اور کوالٹی بھی آپ کی نمبر 1 ہے، تو ڈاکٹر آپ کا پروڈکٹ کے لیے انتظار کریں گے کہ جی یہ پروڈکٹ جو کہ پیشنٹ کی ویلفیئر ڈاکٹر کی بھی فرسٹ پرائرٹی ہے اور آپ کی بھی فرسٹ پرائرٹی ہونی چاہیے. آپ کا جو بھی بزنس ہے اس میں جو آپ کا کنزیومر ہے اس کی ویلفیئر آپ کی فرسٹ پرائرٹی. یہی آج کا جو میرا میسج ہے، جو پورا آج کے میسج کا لیسن ہے، وہ یہ ہے کہ آپ نے جو سیلز ہے، آپ کی جو سیلز ٹیم ہے، اس کو ایک بات ضرور بتا دیں، اور سیلز ٹیم والے بھی سن لیں کہ آپ لوگوں نے جو سافٹ ویئر استعمال کرنے ہیں اور آپ کے پاس مکمل پروڈکٹ نالج ہونا چاہیے. لیکن آپ نے پہلی میٹنگ میں، دوسری میٹنگ میں، جب تک آپ سے کسٹمر خود نہ پوچھے کہ آپ کا کون سا پروڈکٹ ہے اور آپ یعنی پروڈکٹ کے بارے میں انفارمیشن، وہ خود ایسا آپ انڈائریکٹ اسے بات کریں، آپ کے ریلیشنز ہوں گے تو یقیناً آپ کی سیلز بڑھے گی. میں آپ کو یقین دلا رہا ہوں.
اگر ریلیشن اچھے ہوں گے لوگوں سے، ڈسٹریبیوٹر سے، آپ کے میڈیکل سٹور سے، کوئی بھی آپ کا آؤٹ لیٹ ہے اس سے، تو اور آپ کے ڈاکٹر سے، تو آپ کا بزنس گرو کرے گا. ریلیشن، ٹرسٹ وردی ریلیشن آر ویری وائٹل اینڈ امپارٹنٹ فار sales of your industry, for sales of your company, for profit of your company. Thank you. Assalamu alaikum.